اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے طلاق کا بیان۔ طلاق کا لفظی معنی ترک کرنا یا چھوڑ دینا ہے۔ اسلامی فقہ میں اس سے مراد دو گواہوں کی موجودگی میں اپنی بیوی کو قید نکاح سے آزاد کرنے کا اعلان کرنا ہے۔ اسلام میں طلاق دینے کی کیا شرائط ہیں؟ کیا ایک ہی وقت میں 3 بار طلاق بولنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ کیا ایک ہی دفعہ طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ کیا حمل کے دوران طلاق ہو جاتی ہے؟ کیا عورت کے مخصوص ایام میں طلاق ہو جاتی ہے؟ کیا غصے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے؟ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر رجوع کا طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن پاک اور حدیث پاک میں طلاق اور رجوع کے بارے میں کیا ارشاد ہے اور علماء کا کیا نظریہ ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے آئیے دوستوں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ 3 طلاق والا مسئلہ ہی غلط ہے کہ 3 طلاقیں ضرور دینی ہے کہ بیوی کونی ہے تسی۔ طلاق ہے ہی ایک ہے اسلام میں۔ ایک طلاق سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ 3 طور تک یعنی 3 دفعہ عورت کو پیریڈز آئے اور وہ پاک ہوں، اس دوران مرد اس عورت کی طرف رجوع کر سکتا ہے بغیر نئے نکاح کے۔ اس کے بعد وہ بھی آزاد، یہ بھی آزاد، چاہے تو پھر آپس میں یہ شادی کرے چاہے کہیں اور کر لیں۔ اگر ایک طلاق دی ہوئی ہے تو ضرورت کیا ہے؟ ضرور 3 دینی ہے، ایک دے کام ختم کرے تاکہ آپشن باقی رہے۔ کل کو کوئی صلح کا مسئلہ بن جاتا ہے، اس نے 5 سال تک وہ بھی نہ شادی کرے یہ بھی نہ کرے تو نئے حق میں نئے نکاح کے ساتھ دوبارہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر 3 ہو گئی، چاہے کٹھی ہوئی چاہے علیحدہ ہوئی، میں نے آپ کو بتایا صحابہ کا اجماع ہے اس مسئلے پہ، تو وہ طلاق تو واقع ہو جائیں گی۔ توہر میں دینا بھی شرط ہے؟ ہاں، طور کے اندر دینا یہ تو ہے، لیکن اگر کوئی بغیر طور کے بھی دیتا ہے وہ ایک طلاق شمار ہو جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے حالت حیض میں طلاق دی تھی اپنی بیوی کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رجوع کر، تاکہ وہ اس کے وہ پیریڈز اور وہ سارا دن شمار کرنا آسان ہو جائے۔ تو عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ پھر وہ آپ نے جو دی تھی حیض کی حالت میں شمار کر لی گئی تھی؟ ان کا کر لی گئی تھی، اگرچہ دینا غلط ہے۔ اسی طریقے سے ہم اسی سے پلی لیتے ہیں مسلم کی حدیث ہے کہ اگرچہ کٹھی 3 طلاق دینا حرام ہے، لیکن جب دے دی جائیں گی تو شمار کر لی جائیں گی۔ مسئلہ نمبر 15 میں نے بتایا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف اب پاکستان میں یہ وکیل بڑی مصیبت کھڑی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کٹھی وہ 3 لکھوانی ہے کیونکہ پھر اگلا نکاح نہیں ہوگا۔ شاہ بزار بھائی، طلاق معلق کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کے ساتھ لٹکا دی جائے، اگر تم نے یہ کیا تو طلاق۔ تو اگر عورت یہ کر لے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں حقیقت میں بھی حقیقت، مزاح میں بھی حقیقت۔ ان میں طلاق بھی ہے، غلام کو آزاد کرنا بھی ہے، اور رجوع کرنا بھی ہے۔ تو جب اس شوہر نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ تم نے فلاں کام کیا، یعنی میسج کیا کہ تم نے فلاں کام کیا تو تمہیں طلاق، تو فلاں کام کرنے اگر عورت نے کر لیا تو طلاق ہو جائے گی۔ تو اس میں رجوع کا طریقہ بہت آسان ہے۔ بیوی کو فون پہ کہہ دے میں نے جیسے میسج پہ طلاق دی ہے، میسج پہ رجوع بھی کر سکتا ہے۔ میسج کر دے میں نے رجوع کر لیا، اس پہ 2 آدمی کو گواہ بھی بنا دے تو بہتر ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ رجوع کر لے، بعد میں بیگم صاحبہ کہیں نہیں رجوع کیا تو اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے بڑا فساد ہوگا۔ تو اس لیے گواہ بھی بنا دینا چاہیے کہ بھائی دیکھو میں نے ڈیورس دی تھی لیکن میں رجوع کر رہا ہوں۔ تو میسج بھیج کے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، فون کر کے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، گواہوں کو کہہ دیا جائے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا ہے، اس طرح بھی ہو جائے گا۔ زوجہ سے جو ازدواجی تعلق ہیں، یعنی زوجہ سے اگر کوئی ہم بستری کر لے یا بوس و کنار کر لے، اس سے بھی رجوع ہو جاتا ہے خود بخود ہی۔ تو اس طرح سے رجوع ہو جاتا ہے، تو یہ رجوع کا طریقہ ہے۔ لیکن ویسے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اچھا دوسرا آپ نے سوال یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر رجوع نہ کرے تو کیا دوسری طلاق ہو جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، رجوع نہ کرے تو وہ ایک ہی طلاق رہتی ہے، مگر اس ایک طلاق سے 3 مینسز کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ 3 مینسز گزرنے سے پہلے آپ کو رجوع کا حق ہے۔ بعد رجوع کر سکتا ہے مشورہ اپنی بیوی سے۔ شریعت نے 2 طلاق تک رجوع کا اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق جو ہے وہ 2 بار تک ہے، چاہے تو رجوع کر لے چاہے اچھائی کے ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دے۔ تو اب 2 طلاقیں اس نے دی ہیں تو رجوع کر سکتا ہے۔ اب رجوع کا طریقہ، اگر تو اس نے لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دی ہے، ٹھیک ہے، تو رجوع کرنے کا جو سنت اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں اپنی عورت سے یہ کہہ دے کہ میں نے تجھ سے رجوع کیا۔ یہ سنت طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، میں نے تجھ سے رجوع کیا، تجھے اپنے نکاح میں لیا، اس طرح کے الفاظ کہہ دے، رجوع ہو جائے گا۔ کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی سے، اگر وہ سامنے نہیں بھی ہے تب بھی چل جائے گا، سامنے نہیں پھر بھی ہو جائے گا، لیکن اس کو اطلاع کر دے کہ میں نے رجوع کر لیا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرتا، کسی اور طریقے سے کرتا ہے، گواہوں کے سامنے نہیں کرتا، یا فعلی طور پہ جو ہے رجوع کرتا ہے، رجوع پھر بھی ہو جائے گا اگرچہ خلاف سنت، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو لفظ طلاق کے ساتھ جو ہے اس نے طلاق دی ہے تو پھر تو اس طرح رجوع کا طریقہ ہے کہ عدت کے اندر عورت کی جو عدت ہے 3 حیض کے اندر اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ اگر بالفرض 2 طلاق کے بعد بھی یہ لوگ جدا ہو جاتے ہیں اور کسی طریقے سے زمانے پھیلی کسی طریقے سے رجوع نہیں کرتے تو عورت کی عدت گزرتی ہی وہ نکاح سے
نکل جائے گی، ٹھیک، اب وہ آزاد ہے، صحیح، جہاں چاہے شادی کرے۔ ٹھیک، اگر وہ راضی ہے دوبارہ اسی شوہر سے شادی کرنے سے تو نیا تو نکاح، نئے مہر کے ساتھ دوبارہ جدید نکاح ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ 2 طلاق کا حکم ہے۔ 2 طلاق تک جو ہے اس طرح رجوع ہو سکتا ہے، عدت کے اندر بغیر نکاح کے، ٹھیک، اور عدت کے بعد جو ہے نکاح کے ذریعے رجوع ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، کا قانون کیا ہے؟ مرد اگر رکھ سکتا ہے تو رکھے، نہیں رکھ سکتا اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ 2 مرتبہ قابل رجوع طلاق دے سکتا ہے، اور تیسری مرتبہ یا تو اچھے طریقے سے اپنے آپ کا نبھا کر لے یا رشتے کو ختم کر دے۔ 2 مرتبہ طلاق دے گا تو وہ رجوع کے قابل ہوگی، قابل رجوع ہوگی۔ اور اس کے اندر ضمناً ان لوگوں کی طرف میں بھی اشارہ کر دوں، اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ایسے لوگوں کو بالخصوص ہدایت عطا فرمائے ان کے ہاں ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی شمار کی جائیں گی، تاکہ حلالے جیسے لعنتی عمل اور فعل کا رستہ کھول لیا جائے۔ خدارا یہ معاشرہ پہلے ہی جہالت کی حدوں کو چھو رہا ہے، اور آپ جیسے ظالم لوگ اپنی دکانیں چمکانے والے وہ ایسے لوگوں کی جہالت کو بجائے سلجھانے کے اور الجھاتے ہیں، اور برائی اور بے حیائی کے نئے سے نئے رستے کھولتے ہیں۔ مرد طلاق دیتا ہے 2 مرتبہ قابل رجوع ہے، ایک مجلس میں وہ جتنی مرضی مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کر لے وہ ایک ہی شمار ہوگی، اور اس کے بعد رجوع کر لے، دوبارہ طلاق دی پھر رجوع کر سکتا ہے، تیسری مرتبہ اگر اس نے طلاق دے دی اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے اب یہ عورت اس وقت تک اس مرد کے لیے حلال نہیں جب تک یہ کہیں اور نکاح نہ کر لے، اور وہاں سے نکاح کے بعد ایک معمول کی زندگی گزارے۔ یہاں نکاح حلالے کے اندر ایگریمنٹ ہوتا ہے، مشروط نکاح، موقت نکاح، ایگریمنٹ کر کے نکاح کیا جاتا ہے، اور سبحان اللہ بے شرمی اور بے حیائی کی وہ ساری حدیں یہ حلالے کے اندر ہم ٹوٹتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ وہ عورت وہاں جا کے زندگی گزارے، بالاتفاق اس کو وہاں سے بھی طلاق ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا، تب یہ عورت اس بندے کے ساتھ دوبارہ رجوع کر سکتی ہے، وگرنہ یہ اس کے لیے حرام۔ یہ طلاق اس صورت میں ہے جب میاں اور بیوی کے درمیان ساتھ زندگی گزارنے کے تمام امکانات ختم ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ جذباتی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ سوچا سمجھا عمل ہے۔ چونکہ سوچا سمجھا عمل ہے اس لیے اس کی شرائط اہل البیت علیہ السلام کے ذریعے سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں اور جن کی بنیاد پر فتاویٰ دیے گئے ہیں اس میں اس کی شرائط انتہائی سخت ہیں۔ طلاق میں اگر شوہر غصے کی وجہ سے چپ چاپ کہے کہ میں نے طلاق دے دی، طلاق نہیں ہے، بلکہ طلاق کے لیے 2 عادل گواہوں کی موجودگی شرط ہے۔ ایک اور پہلو آ گیا، 2 عادل گواہ موجود ہوں گے، اور آپ شعوری طور پر طلاق دیں گے، جذباتی طور پر نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، بیوی اس صورت میں حالت طہر میں ہونی چاہیے۔ تیسری بات، اس طہر کی حالت میں جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ دونوں کے درمیان تعلق قائم نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی اور بھی کافی ساری شرائط ہیں۔ ان تمام شرائط کی موجودگی میں شوہر جب طلاق دے گا 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں، تو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اس کو طلاق طلاق طلاق، یہ نہیں کہے گا، بلکہ وہ باقاعدہ طلاق کا صیغہ جاری کرے گا، یا خود یا اس کی طرف سے کوئی وکیل، جس میں یہ مفہوم ادا ہوگا کہ اب میں اپنی بیوی فلان کو آج کے بعد طلاق دے رہا ہوں۔ اس طرح سے فی المجلس، ایک مجلس میں جو طلاق کا صیغہ جاری ہوگا، وہ چاہے آپ 1 دفعہ یہ جملہ استعمال کریں چاہے 3 دفعہ جملہ استعمال کریں، اس کا جو اثر ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی یہ ایک طلاق شمار ہوگا۔ اب اس ایک طلاق کے بعد اگر شوہر کو یہ محسوس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، چاہے اس نے 3 ہی دفعہ کہے ہوں، لیکن ان تمام شرائط کے بعد اگر اس کو یہ محسوس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو اب اگر وہ بیوی کی طرف رجوع کرنا چاہے تو نئے سرے سے اس کو نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رجوع کی نیت سے جب دیکھے تو یہی اس کا رجوع ہے اور کافی ہے۔ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بیوی کو وہ گھر سے اس عدت کی مدت پوری ہونے تک نکالنے کا مجاز نہیں ہے، بیوی اسی گھر میں رہے گی جب تک وہ مدت پوری نہیں ہوتی۔ اور یہ رکھا بھی، یہ شرط رکھی بھی اسی لیے گئی ہے کہ شوہر کسی وقت اگر پشیمان ہو جائے تو یہ گھر اجڑے نہیں، دوبارہ آباد ہو جائے۔ طلاق دینے کے بعد بھی ساتھ رہ سکتے ہیں؟ پہلی دفعہ طلاق، اچھا پہلی دفعہ، ٹھیک ہے، پہلی دفعہ طلاق دے دی، تو آپ بھی اگری کر گئے تھے، آپ بھی کرتے ہیں، پہلی دفعہ طلاق دے دی، مدت ابھی پوری نہیں ہوئی عدت کی اس مدت میں بیوی شوہر کے گھر ہی رہے گی۔ اگر شوہر نے بیوی کی نیت سے، رجوع کی نیت سے بیوی کی طرف نہ دیکھا اور عدت کی مدت پوری ہو گئی تو یہ ہو گئی پہلی طلاق۔ اب اگر وہ دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہے تو اس کو نکاح کرنا پڑے گا، صرف دیکھنا اور رجوع کرنا کافی نہیں ہے۔ لیکن اگر مدت کے اندر اس نے رجوع کیا تو پھر یہاں پر نئے سرے سے نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک دفعہ۔ اب ایک دفعہ کے بعد دوبارہ کسی مسئلے پر جھگڑا ہو گیا، پھر کوئی اختلاف پیدا ہو گیا،
फिर इस नतीजे पर पहुंचे हम तो रह नहीं सकते साथ में। उन्हीं शराइत के साथ जिनका तस्करा पहले हुआ है, दोबारा शौहर तलाक देगा। अगर उस तलाक के बाद, दूसरी दफा की तलाक के बाद मुद्दत पूरी होने तक इन्होंने रुजू कर लिया तो कोई मसला नहीं है। अगर रुजू नहीं किया, मुद्दत खत्म हुई तो दोबारा निकाह करना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि तकरीबन 180 दिन का प्रोसेस है, 120 दिन 4 महीने तकरीबन 4 महीने। ये जो इद्दत की मुद्दत है ना, ये तो सब में मुश्तरक है ना। इद्दत की ये जो मुद्दत है, ये पूरी होने तक बीवी को वो घर से नहीं निकाल सकता। इस दौरान में अगर वो रुजू करना चाहे, होती है ना इद्दत? इद्दत नहीं, हाँ 4 महीने होती है इद्दत। जो तलाक की इद्दत है वो 3 है, 3 महीने हो गए ना, सीधी सी बात। अब देखें, अब अगर ये दूसरी दफा की मुद्दत पूरी हो गई, कम भी हो सकता। हाँ सुने, दूसरी मुद्दत पूरी हो गई, दूसरी मुद्दत पूरी हो गई और अब इसने दोबारा अगर निकाह करना है, वो जो मुद्दत पूरी हुई तो वो निकाह कर सकता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही चांस रह गया तीसरे तलाक का। अगर इस दौरान में या उसके बाद फिर कोई झगड़ा हुआ और ये निभाह न सके और इसने तलाक दे दी, तो अब उसके बाद ये खातून इस पर हराम है। अब ये शख्स उस खातून की तरफ रुजू नहीं कर सकता। अब 3 इस तरह से शराइत के साथ तलाकों के सीगे जारी किए जाने के बाद अब अगर शौहर दोबारा पशेमान होता है तो शरीयत उसको कहती है कि नहीं, अब तुम रुजू नहीं कर सकते, अब खातून पहले कहीं और शादी करेगी। अब अगर उसने अपनी मर्जी से, तकलीफ दे प्रोसेस है पूरा। अब देखें ना, जब इतना सारा आपको टाइम मिला निभाने का, उसके बावजूद आपने नहीं किया, अब औरत को शरीयत इख्तियार दे रही है कि तुम्हारी मर्जी है, अब जिस तरह से जिंदगी बसर करो, इस शौहर के साथ तुम शादी नहीं कर सकती। अब उस औरत ने कहीं और शादी कर ली, जिंदगी गुजार ली, कुछ अरसे के बाद वहां से तलाक हो गई। उस सूरत में पहला शौहर इस औरत से निकाह कर सकता है, लेकिन इस शर्त पर कि तुम जाओ किसी और से निकाह कर लो, उसके बाद वो पीरियड गुजार लो, फिर आओ हम दोनों शादी कर ले। इसका कोई तसव्वुर मकतब अहलुल बैत में इस तरह से बिल्कुल अच्छा नहीं उस तरह से नहीं है। वो क्या कहते हैं उसको, ये जो होता है हलाला। हलाला। ठीक हो गया। अच्छा, तलाक के बारे में आपसे मैंने पूछना था कि क्या कहा जाता है, यहाँ पे बहुत इख्तिलाफ है, सुन्नी मसलक में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है। इवन यहाँ पे अगर किसी घर में ऐसी कोई बात हो जाए तो वो तो आप अगर पैचअप भी कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी शुक्र शुबहत के ऊपर खड़ी हो जाती है। कितना आपको यानी किया जाता है कि एक बार वो आया और 3 दिन वापिस कर दिया, ठीक है, हो गया, वो सारी उसकी डिटेल मालूम। लेकिन जब हजरत अली सलाम की जब खिलाफत स्टार्ट हुई थी, अगर ये जो तरीका है गलत था कि वो 3 को 3 वापिस कर देते थे, तो अब जब हकमियत उनके पास आ गई तो उन्होंने तो वापिस एक में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? किस चीज को वापस नहीं किया? किस चीज को? यानी जो तलाक 3 बार दे तो वो एक ही शुमार, यही कहा जाता है कुरान के अकॉर्डिंग। तो जब हजरत अली की हकीकत हुई तो उन्होंने उमर के उसको क्यों नहीं उन्होंने बात में करार दी कि ये गलत है कि 3 तलाक 3 हो गई। देखें, अब अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा उन्होंने 3 तलाक की जो बात है उन्होंने हमेशा उससे मना किया कि इससे तलाक नहीं होती, ये तलाक सुन्नत के खिलाफ है। ये तो मुतवातिर है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमेशा उससे मना किया। लेकिन फिर उन्होंने नाफिज क्यों नहीं किया? मतलब जब नहीं, आप जो कह रहे हैं ना कि नाफिज क्यों नहीं किया है, नाफिज क्यों नहीं किया, ये खुद आपको पहले साबित करना होगा कि उन्होंने नाफिज नहीं किया। अब मुसलमान जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में जो उनकी हुकूमत चली है वो 4.5 साल है, और उनसे जो दुश्मनी थी उस जमाने में बहुत शदीद दुश्मनी थी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से। एक दफा तो सहाबा ने अपनी बैअत तोड़ दी, फिर सहाबा ने बगावत किया, जंग जमल हुई है, फिर जंग सिफ़ीन हुई है, फिर जंग नहरावान खवारिज हुई। तो उनका हमेशा ये उनका जो है बिल्कुल शोरशों का और बगावतों का जमाना रहा। तो ये कहना कि उन्होंने मना नहीं किया है, इस बात से मैं आपसे अग्री नहीं करता कि उन्होंने मना नहीं किया। हमारे शिया के अहादीस में बहुत है कि मुखालिफीन हमेशा यानी सहाबा वगैरह जो अमीरुल मोमिनीन इस्लाम से मुखालिफत करते थे वो हमेशा उनसे आके पूछते थे मुख्तलिफ मसाइल कि तलाक का मसला क्या है, नमाज तो ये लोग तो सुन्नी जितने भी फिरके हैं फिर इन्होंने उनको फॉलो नहीं किया। इन्होंने ये अपने पास एक लोगों में मसला क्या हुआ है, तो इससे जो हुकूमतें थी ये हमेशा मालूम करते थे कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का बिलखुसूस अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का राय किसी मसले में क्या है, तो बिल्कुल फिर उसी के खिलाफ वो फतवा देते थे, उसी के खिलाफ वो फरोग देते थे। तो ये कि अगर उनके 4.5 साल की हुकूमत में आप ये कहना कि उन्होंने मना नहीं किया, ये कहां से साबित कि उन्होंने मना नहीं किया? उन्होंने हतमन मना किया, जैसे कि उन्होंने बहुत सारी चीजों को मना किया है, लेकिन वो मना नहीं हुए। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान के महीने में उन्होंने
تراویح کو منع کیا. امام حسن مجتبی علیہ السلام کو بھیجا کہ تم جاؤ مسجد میں اعلان کرو کہ نماز تراویح آپ یہ بدعت میرا ہے. سوال نہیں سمجھ رہے کہ جب مرد نے قرآن کریم کے خلاف جا کر 3 طلاق کو 3 نافذ کر دیا، ٹھیک ہے، اس وقت حضرت علی موجود تھے، انہوں نے اس کے اختلاف کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ اس چیز کو انہوں نے روکنے، کیونکہ ظاہر ہے آپ سن لیجئے نا بہن، آپ سن لیجئے، آپ سمجھ گیا میں آپ کی بات کو. آپ کہتے ہیں کیوں نہیں کیا، تو آپ نے کہاں دیکھا کہ انہوں نے نہیں کیا؟ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ سن لیں تو سمجھ آئے گی نا. سن لیں پلیز، علماء ہیں، آپ سن لیں، لیں سن لیں سسٹر میری. امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو بھیج دیا مسجد کہ تم جا کے تراویح کو کہہ دو کہ تراویح بدعت ہے، نہ پڑھو. تو لوگوں نے نعرہ بازی شروع کر دی کہ دیکھو واہ عمرہ، دیکھو لوگوں، عمر کی سنت کو ختم کیا جا رہا ہے، ہمیں تراویح میں سے منع کیا، نماز سے منع کیا جا رہا ہے ماہ رمضان میں. تو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ وہاں پہ میری ہی لشکر میں بغاوت ہوتی، تو اس لیے میں نے کہہ دیا کہ اب ان کو، کیونکہ میں نے دیکھا کہ نعرہ بازی بہت ہے، تو میں نے کہہ دیا ان کو پڑھنے دو جو یہ پڑھنا چاہتے ہیں. تو امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان یہی ہے کہ میرے سے پہلے جو خلفاء تھے انہوں نے بہت سارے احکام اسلام کے چینج کیے ہیں، لیکن میں ان کا مخالفت نہیں کر سکتا کیونکہ لوگ میری بات نہیں مانتے. میں منع کرتا ہوں، لوگ میری بات نہیں مانتے اور وہ اسی پہ مصر ہیں. اگر میں اصرار کر دوں کہ یہ باتیں بدعتیں ہیں تو میں اکیلا رہ جاؤں گا اور میری لشکر ہی مجھے قتل کر دے گی، اور میں بالکل اکیلا رہ جاؤں گا اور میری ہی لشکر مجھے قتل کر دے گی. تو آپ کی خدمت میں عرض یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے منع نہیں کیا، یہ کسی شخص نے فلان کام نہیں کیا ہے. ان کی حکومت محدود تھی، ان کی مخالفین کی حکومت، پوری تاریخ اسلام ان کی مخالفین کی حکومت ہے، اور ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی ان کے مخالفین کے امیر المومنین علیہ السلام کا کسی مسئلے پہ ان کا موقف کیا ہے اس کی مخالفت کیا جائے. تو اگر مخالفین ہمارے جو اہل سنت بھائی کہلاتے ہیں، اگر ان کے مذہب میں طلاق، وہ امیر المومنین علیہ السلام کے اقوال کو وہ نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ ان کے پاس جو احادیث پہنچے ہیں، جو حکومتیں رہی ہیں، جو مفتی حضرات رہے ہیں، ان کا کوشش یہی تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت کیا جائے، نہ صرف امامت کے مسئلے پر بلکہ ہر دوسرے مسئلے پر، نماز کے مسئلے پر، روزے کے مسئلے پر، تفسیر کے معاملات پر، اسی طرح طلاق و نکاح کے معاملات پر مخالفت کیا جائے. تو آپ کا یہ کہنا میں نہیں مانتا کہ انہوں نے منع نہیں کیا. نہیں، یہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، یہ میں جانتی نہیں ہوں کہ انہوں نے منع کیا. اہم نکات. بعض علماء کا کہنا ہے کہ ایک ہی بار طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے. 3 بار طلاق دینے کا مسئلہ غلط ہے. یعنی مولوی کا کہنا ہے کہ خدا کا فیصلہ غلط ہے 3 بار طلاق دینے کا. بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے بیوی سے کہا کہ تم نے اگر یہ کام کیا تو تم کو طلاق ہو جائے گی، تو اگر اس نے وہ کام کر دیا تو طلاق ہو جائے گی. عجیب بات ہے کہ اس کی تصدیق نہ قرآن سے ہوتی ہے اور نہ ہی حدیث سے. بعض علماء کا کہنا ہے کہ طلاق 2 بار ہے، لیکن پھر بھی وہ عورت سے رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کیے. بعض علماء کا کہنا ہے کہ طلاق غصے کی حالت میں نہیں ہوتی اور طلاق کے لیے 2 عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور آپ شعوری طور پر طلاق دیں گے. اگر طلاق ہو جائے تو وہ عورت 3 ماہ عدت پوری کرنے کے بعد اپنی مرضی سے کسی مرد سے نکاح کرے گی اور وہ مرد اپنی مرضی سے طلاق دے گا. پھر عورت اپنی عدت پوری کرے گی تو وہ دوبارہ اپنے پہلے خاوند سے نکاح کر سکے گی.